यार ये सवाल तो आप इतनी दफ़ा पूछ चुके हैं कि थोड़ी सी हया करो ना, आप रोज़ाना तो मत पूछो। खान साहब का जो वज़न है वो कम हो रहा है, उनकी तबीयत जो है वो डाउन है, और अलीमा खान साहब कह रही हैं कि खान साहब हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं, सेहतमंद हैं। इस हवाले से थोड़ा क्लियर कर दें उनकी देखें, मैं इसमें कोई देखें, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं एक की तायीद करूं और दूसरे को की तरदीद करूं? तरह साइफर केस है, अब इसमें फिर ऑब्जेक्शन लग गया। कल ऑब्जेक्शन अगर रिमूव होता है और 4 दिन बाद लगती हैं तो अबुल हसनात साहब तो मंडे को हमसे पहले पहुंचे होंगे। आप सब ने इकट्ठे होके लड़ना है, झगड़ना है ताकि मायूसियों को शिकस्त दें। ये किस तरह हम इनको समझाएं कि ये जो पकड़ा जाना है, ये घर में जो घुसना है, ये आपके रिश्तेदारों को उठाया जाना है, इन सारी चीज़ों से और सारे हमलों से किस तरह न डरा जाए। मुझे 3 दिन पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया दे दें और मुझे टास्क दे दें। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से डिवीज़न बेंच के सामने अपील की समाअत हुई। अपील में हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसके ज़रिए उन्होंने अटक जेल से अडियाला जेल की हद तक मुंतकिली का आर्डर तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स जो फिजिशियन है खान साहब के, फैमिली मेम्बर्स हैं, वकला हैं, इनके हवाले से हमने शेड्यूल की इस्तदा की थी, क्योंकि जेल हुकाम की मर्ज़ी होती है कि जब चाहते हैं मुलाकात नहीं करने देते हैं और जब चाहते हैं तो मुलाकात अलाउ कर देते हैं। फिर हफ्ते में 2 दिन इन्होंने मख्तस किए हैं, जबकि मुलाकात कानूनन मंडे से लेकर सैटरडे तक हो सकती है। तो फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने अपने आर्डर में ये भी लिखा कि जी ये इंटाइटल हैं बी क्लास के, लेकिन साथ में कोई डायरेक्शन नहीं की, न शेड्यूल के हवाले से कि कब वकला जो हैं, कौन कौन से वकला को किन तवारीख़ पे मुलाकात की इजाज़त हैं। तो अब मैंने ICA में वो शेड्यूल बना के अपील दायर की कि जी सिर्फ़ एक चीज़ अलाउ हुई हैं, 4 चीज़ें डिनाई हुई हैं, और साथ में हमने ये भी इस्तदा की कि जो ट्रेड मिल हैं वो भी अलाउ की जाए, क्योंकि खान साहब जेल रूल में ये हैं कि वहाँ पे प्रिजनर जो हैं वो दीगर कैदियों या वलातियों के साथ मिल के इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन खान साहब को वो भी डिनाइड है क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से उनको कैद तनाई में रखा हुआ है। और साथ में जो बी क्लास चूँकि अटक में ताई नहीं, तो यहाँ जब ले आए तो उसी साइज़ का सेल दिया जो कि सी क्लास के मुतरादिफ हैं। ये तमाम चीज़ों पे बात होने के बाद फाजिल जज साहिबान ने कहा कि हम इस हवाले से मुनासिब आर्डर करेंगे, साथ में जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको नोटिस भी कर दिया है। लेकिन इंटरिम रिलीफ पे क्या आर्डर होता है, ये जब आर्डर लिखा जाएगा और सामने आएगा तो मैं आपको आगाह कर सकूँगा। आज एक और इशू सामने आया। मैंने उस दिन अडियाला जेल में साइफर केस के ट्रायल जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब के उस आर्डर के ख़िलाफ़ 9 तारीख़ के आर्डर के ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिवीजन दायर की, और मुझे मेरे एसोसिएट्स ने बताया कि हस्ब मामूल खान साहब के केस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है। अब आप सबको और पूरे पाकिस्तानियों को ये सुन के हैरत होगी कि हमारे हर केस पे बिला दरेग और बग़ैर किसी वजह के खान साहब के हर केस पे एतराज़ लगाया जाना जो है वो एक रूटीन बन गया है। एक 72 केसेस जो खान के दायर हुए गुज़िश्ता 4 माह में, उनमें से 62 केसों पे इतराज़ात लगाए गए, और उन 62 में से 59 इतराज़ात जो हैं वो अदालतों ने जो हैं गैर ज़रूरी करार दिए। लेकिन इन इतराज़ात की वजह से कभी हमारे केस 1 हफ़्ता डिले हो जाते हैं, कभी 4 अयाम, कभी 3 अयाम। बाज़ केसेस बड़े अर्जेंट नवीयत के होते हैं, जिस तरह साइफर केस हैं। अब इसमें फिर ऑब्जेक्शन लग गया। कल ऑब्जेक्शन अगर रिमूव होता है और 4 दिन बाद लगती हैं तो अबुल हसनात साहब तो मंडे को हमसे पहले पहुंचे होंगे। तो लिहाजा इन इतराज़ात से एक्सेस टू जस्टिस डिनाई होता है, और ये इतराज़ात जो हैं खान स्पेसिफ़िक मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मुझे बदनीयती पर मबनी नज़र आ रहे हैं। आज मैंने जाके कहा कि नहीं जी एडिशनल रजिस्ट्रार साहब कहते हैं। अब आज क्या इतराज़ है? इतराज़ ये है, हमने आर्डर जो चैलेंज किए हैं वो ये हैं कि हमने नकूल लेने से इनकार किया था,
اب جب نقول ہمارے پاس نہیں ہے، انہوں نے اعتراض یہ لگایا کہ جی آپ یہ نقول دائر کریں گے، لگائیں گے تو تب آپ کی کرمنل، مطلب یہ وہ آرڈر ہم سے کمپلائی کرانا چاہتے ہیں جس آرڈر سے ہم ایگریوڈ ہیں. تو یہ زیادتی ہیں. انصاف تو بعد میں عدالت میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ کلیریکل یا جو رجسٹرار کی سائڈ پہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا رویہ برتا نہیں جا رہا ہے. یہ میری گزارشات تھی آج کے لیے. اب کل وہ کیس جو ہیں شاید آبجیکشن سائٹ پہ جو ہیں لگے گا. سر خان صاحب سے متعلق کیا کہیں گے سر؟ باہر کب آئیں گے سر؟ ویسے قوم میں بھی ایک کنفیوژن ہے سر کہ کیا ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے سر، کیا ہوگا؟ یار یہ سوال تو آپ اتنی دفعہ پوچھ چکے ہیں کہ تھوڑی سی حیا کرو نا، آپ روزانہ تو مت پوچھو. جی سر آپ کا سامان بھی ساتھ میں لے گئے ہیں، آپ ایک ویڈیو سامنے آ رہی تھی. جی اس سے پہلے یہ ایڈ کر دیں کہ ایک مایوسی ہے قوم کے اندر، اس مایوسی کو ختم کرنے کا طریقہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس وقت بڑی عوام قوم مایوس نظر آ رہی ہے. یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جسٹس سسٹم تو ہم 16 ماہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی آ رہے ہیں، ہم بھی کور کر رہے ہیں، انصاف تو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ انصاف کے تقاضے ایسے ہی رہنے ہیں اور عدالتوں نے ایسا ہی رویہ رکھنا ہے، خاص کر پی ٹی آئی کے لیے، آپ کے پاس آخری لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہیں کہ ہم آگے آ کے آپ کے ذریعے ان کی زیادتیاں بتاتے ہیں، اور یہ آئین کے تحت پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے ایکسیس ٹو جسٹس، انصاف تک رسائی. اور کتنے پاکستانی عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں. نظام پہ لوگوں کا اعتماد ہے نہیں، تو اگر 10 کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں تو ایک کہیں جا کے مشکل سے عدالت سے رجوع کرتا ہے. وہ ایک جب آتا ہے تو کبھی اعتراضات، کبھی ایک ایشو، کبھی دوسرا ایشو، ان کو بھی دودکارتے ہیں. نظامی انصاف جو ہیں مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. ایک شخص جیل میں ہیں، وکلا کے رحم و کرم پہ ہیں، اب آپ کبھی ایک چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ لگائیں، اور ہر کیس میں بلا دریغ. تو دوسری بات جو آپ نے کی مایوسی، دیکھیں مایوسی کا سوال کا تو ایک ہی جواب ہے. مایوسیاں پاکستان کے 4 صوبے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مایوسیوں کے ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں. کے پی میں یہ مایوسیوں کے سائے اور بادل بہت پہلے کے آئے ہوئے ہیں. لاقانونیت ہیں، نظام خراب ہے، کرپشن ہے، مہنگائی ہیں، یہ مایوسیوں میں اضافہ کر رہی ہیں پورے پاکستانیوں میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مایوسیوں کے ساتھ، سٹریس کے ساتھ، سٹرین کے ساتھ آپ سب نے اکٹھے ہو کے لڑنا ہے، جگڑنا ہے، تاکہ مایوسیوں کو شکست دیں. اگر ہم مایوسیوں کے آگے ڈے جائے، کبھی قومیں بھی مایوسیوں کے سامنے، چیلنجز کے سامنے جو ہیں ہتھیار ڈالتی ہیں. پاکستانی اور تمام جتنے اقوام، کیونکہ ابھی ہمیں ایک قوم بننے میں کافی ٹائم ہے، اس میں آباد ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان مایوسیوں کو پار کریں، ان کو فائٹ کریں. اور تبھی ہم فائٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر ولولہ ہو، حوصلہ ہو، ہمارے اندر فائٹ کرنے کی، کہ ہم نے ہر ایک زیادتی، ہر ایک مشکل، ہر ایک چیلنج کو ہم نے فائٹ کرنا ہے. پاکستانی جو ہیں ہمارے اوپر اس سے پہلے بھی مسائل گزرے ہیں. آج جو چیلنجز درپیش ہیں وہ تقاضا کرتی ہیں کہ یہ اقوام، یہ قبائل، یہ ساری چیزیں، قومیتیں مل کے ایک قوم بنیں، پاکستانی بنیں، اور پاکستانیت کے لیے، پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سرخروئی کے لیے جو ہیں ان تمام چیزوں سے، یہ لاقانونیت سے، یہ فسطائیت سے، یہ بدنیتیوں سے، یہ سیاسی، معاشی اور سماجی جو بحران ہیں، انحطاط ہیں، ان تمام سے ہم فائٹ کریں. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ایک منزل رکھے، ایک کاز. خان نے جو کاز دیا ہوا ہے یہ ان تمام مسائل کا حل ہے. اچھا سر بتائیے گا کہ جو جسٹس سسٹم ہے موجود جو ہے ڈر ختم ہوگا، اور اس ڈر کو ختم کر کے اب کیسے عوام کو باہر نکالیں گے تاکہ مایوسی سے لڑا جائے؟ کیونکہ اس وقت عوام تو باہر نکلنے کے لیے راضی نہیں ہے. نکال پائے گی پی ٹی آئی کی قیادت عوام کو باہر؟ دیکھیں، یہ ڈر جو ہے نا، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. یہ میٹا فزیکل ہوتی ہیں، کوئی یہ وجود نہیں رکھتی ہیں جسمانی. تو یہ آپ کے ذہن میں پہ طاری ہو جاتا ہے. مجھے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہیں، قوم کو بالکل تھراپی کی ضرورت ہے. قوم کو
تربیت کی ضرورت ہے, لیکچر کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ جو پکڑا جانا ہے, یہ گھر میں جو گھسنا ہے, یہ آپ کے رشتہ داروں کو اٹھایا جانا ہے, ان ساری چیزوں سے اور سارے حملوں سے کس طرح نہ ڈرا جائے. مجھے 3 دن پاکستان کی الیکٹرانک اور سوشل میڈیا دے دیں اور مجھے ٹاسک دے دیں, پاکستانیوں کو انشاءاللہ اس پہ 1-2 ولاگ میں کروں گا, لیکن جو پاکستان کے سائیکیٹرسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس وقت جو ہیں پاکستانیوں کو ٹرین کریں, بتائیں یہ ایک نفسیاتی بیماری بنی ہوئی ہے. اس بیماری کا حل یہ ہے کہ آدمی جو ہیں اس کو ایگزامن کریں, یوٹیوب پہ جائیں, وہاں پہ آپ چیک کریں کہ کس طرح ان حالات میں جو ہیں خوف کو اور ڈر کو شکست دیا جا سکتا ہے. بیانات سامنے آ رہے ہیں, لطیف کوسا صاحب ایک کہہ رہے آدمی ہیں کہ خان صاحب کا جو وزن ہے وہ کم ہو رہا ہے, ان کی طبیعت جو ہے وہ ڈاؤن ہے, اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب حشاش پشاش نظر آ رہے ہیں, صحت مند ہیں. اس حوالے سے تھوڑا کلیئر کر دیں ان کی دیکھیں میں اس میں کوئی دیکھیں اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ایک کی تائید کروں اور دوسرے کی تردید کروں؟ دونوں کے بیانات ہیں, میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا.